بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اور اس کے برعکس آیت نمبر 36 میں والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفعہ زبان سے کہنا میں نہیں مانتا قرآن کو، اور ایک دفعہ کہنا اپنے عمل سے بتانا کہ میں نہیں مانتا قرآن کی. ایک دفعہ کہنا میں نہیں مانتا اللہ کو، ایک دفعہ کہنا میں نہیں مانتا اللہ کی بات. ایک دفعہ کہنا میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، ایک دفعہ کہنا اپنے عمل سے بتانا کہ میں رسول اللہ کی بات نہیں مانوں گا. ایک دفعہ کہنا کہ میں علی کو نہیں مانتا، ایک دفعہ اپنے عمل سے بتانا کہ میں علی کی بات نہیں مانتا. قرآن مجید کا اصول یہ ہے واضح اور شفاف آیات میں، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر علی کو مانتے ہو علی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، نکال دیا اللہ نے اس کو. قرآن کی آیات شفاف. اس کے بعد ڈھکوسلے گھڑنا، ائمہ کے نام پر ادھر ادھر سے لا کے فیک ٹکٹس جاری کرنا، نتیجہ کیا قوم ہے؟ دیکھیں، غیر ذمہ دار قوم جن کا اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کا ان کی زندگیوں میں کوئی ہدف، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. اپنی اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. کہیں پھنس جائیں تو دین زیادہ یاد آ جاتا ہے. پھنس جائیں تو دعائیں ہو رہی ہے. آج ہمارے گھر میں دعا کیوں جی ہمارا فلانا کام پھنس گیا ہے، ہمارے وہ ترقی، میاں کی ترقی رک گئی ہے، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، اب ہم نے یہ کرائی. یہ دین اس لیے آیا تھا؟ یہ تو بہت ہی سیکنڈری، بہت نیچے کی چیزیں تھی. دین تو انسانوں کی زندگیوں کا رخ متعین کرنے آیا تھا. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی مال خرید لی. کوئی خرید لی، شیطان نے خریدی ہوئی ہے. جو مرضی شیطان کہتا ہے وہ کرتے پھرتے ہیں، لیکن جب کام پھنستا ہے تو اللہ رسول یاد آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے، یہ قرآنی تصور دین کا نہیں ہے. البتہ مختلف مسالک میں اس کو اوپر نیچے کر دیا گیا ہے قرآن مجید کے خالص اور پیور دین کو، کیونکہ یہ لوگوں کو زیادہ اتنا جذاب لگتا ہی نہیں. یہ پیکج ان کو مشکل لگتا ہے، جو پیکج دوسرے ملتے ہیں وہ ان کو اٹریکٹیو لگتے ہیں. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو پھر جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. 36 نمبر آیت والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور آیات میں جو باتیں ہیں ان کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کرنا ہے، میں نے تو کرنا ہے، میں تو نہیں چھوڑ سکتا، میرا گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر. کوئی اور کام بتاؤ، اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے، یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میں چھوڑ دوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میرا سٹینڈرڈ دیکھو، مر جاؤں گا بھوکا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. اکڑ جاتے ہیں اپنے مفادات جہاں خطرے میں ہو دنیا کے، وہاں اللہ کے احکام کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے ان کو. اولئک اصحاب النار، جن کا یہ مزاج ہے یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. اور آج کے لیے آخری آیت نمبر 37 دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یعنی سب سے بڑا ظالم ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام پہ گھڑتا ہے اور خود تو بیڑا غرق کرتا ہے اپنا، پبلک کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے، غیر سنجیدہ پبلک کا، جن کو صرف سنی سنائی پہ چلنا سکھایا گیا. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، گھڑتا ہے. او کذب بآیاتہ، یا یہ کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا نہیں ہے لیکن اللہ کی جو آیات آئی ہیں ان کو نہیں مانتا. یہ دو صفات. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو وہ حصہ ملے گا جو ان کے حق میں اللہ نے لکھا ہوا. اس نے
جو مہلت دی ہے اس کے دوران جو لکھا ہے وہ ملے گا. دنیا میں موج مستی ہو سکتا ہے کریں جتنی ان کے لیے لکھی گئی ہے, ملے گی ان کو. لیکن کب تک؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم, یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی, رسل اصل میں رسول کی جمع رسول کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو, کوئی پیغام دے کر, کوئی کام دے کر. تو فرشتوں کو بھی قرآن مجید یہاں پہ مراد فرشتے ہیں جو آ کے جان قبض کرتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے, قالو, تو وہ روح قبض کرنے والے فرشتے ان سے کہیں گے, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ لاؤ ان کو, ابھی تمہاری سفارش کریں اور تمہیں بچا کے لے جائیں. کہاں ہے وہ جنہیں تم پکارتے تھے خدا کے سوا, یعنی جن کے ساتھ تم نے اپنے من گھڑت چیزیں منسوب کی ہوئی تھی کہ ہم یہ کر رہے بھی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو راضی کر لی ہے, ہمیں بچا لیں گے. بلاؤ ان کو, بلاؤ آ کے تمہاری سفارش کریں اور تم سے چھڑوا لیں. او کیا پیروں نے گھڑے ہوئے قصے, فرشتوں کو حضرت فلان کی قبر میں فرشتے آئے, انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے, انہوں نے آگے سے فرشتوں سے سوال کیا, وہ ڈر گئے, یہ کون بلا آ گئی قبر میں کہ جو ہم سے سوال کر رہی ہے. اللہ کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو سوال کرنا ہے یا سوال سننا ہے. ایسی بیہودہ لغویات اپنے جھوٹے جو بنائے ہوتے اس پہ گھڑ دیتے. پھر جناب ہمارا مرید جو ہے وہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا, اور پیر صاحب قبر سے گزرے, انہوں نے فرشتوں سے کہا جاؤ اللہ سے کہو یہ میرا بندہ ہے, ویسے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں یہ بہت گناہ گار ہے, اس کو چھوڑ دو. تو وہ پیر ضد پہ بیٹھ گیا. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی فرشتوں کو چھوڑ دو یار, یہ بہت ضدی ہے, یہ بات ہی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے سرنڈر کر دی. اس قسم کی بیہودہ لغویات, او واہ واہ سبحان اللہ, سارے آنکھوں سبحان اللہ, تو سارے پڑھو فلان, اس پہ دین چل رہا ہے. اور دنیا کس کے پاس ہے؟ دنیا اوروں کے پاس, وہ اگر لتر مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لتر کھاتے ہیں, پھر ان سے لتر کھا کر ایک دوسرے کو لتر مارتے ہیں. شیعہ سنی کو, سنی شیعہ کو, لگے ہوئے. شیعوں پہ کوئی مصیبت آ جائے, کچھ ادھر سے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں احمق, اور کچھ ادھر مصیبت آ جائے تو احمق ادھر سے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ مصیبت آئی ہے فلان ہوگی. پتہ ہی نہیں ہے کہ سب پہ مصیبت آئی ہے, ذلت اور رسوائی سب پہ تھوپ دی گئی ہے, کیونکہ اللہ نے جو دین دیا تھا اس کی جگہ آرزوؤں اور من گھڑت چیزوں پہ سارے اپنی اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں. اس شخص سے بڑھ کر جب یہاں تک کہ جب ان ہمارے بھیجے ہوئے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے اینما قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ, وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. قالوا ضلوا عنا, اب قرآن یہ بتا رہا ہے, کہیں گے وہ تو گم ہو گئے, وہ پتہ نہیں کہاں ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. قالوا ضلوا عنا, وہ ہم سے غائب ہو گئے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور پھر وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ, کہ ہم تو اللہ کی باتیں ہی نہیں مانتے تھے. اور ان ڈھکوسلوں کی ہم سمجھتے تھے کہ ہم بچ جائیں گے. اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ أَنَّهُمْ كَانُوا, دنیا میں تھے, کیا تھے؟ کافرین. کافر وہ نہیں ہوتا صرف جو اسلام سے خارج, جو قرآن کی لینگویج میں کافر وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے اللہ کی بات کو نہیں مانتا. میں نے کئی آیات آپ کو پہلے اس درس میں سنا چکا ہوں, گزر بھی چکی ہیں. ایک آیت مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اے رسول ان سے کہیے اللہ رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر یہ نہ مانے بات کو پھر جائیں اس سے, تو ان کو بتا دو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ کون کافر ہیں؟ جو اطاعت نہیں کرتے. تو لہذا آیات قرآن سے اللہ تبارک و تعالی صحیح دین کو سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 37 آج کے درس کے لیے آخری آیت تھی. آج کے درس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ کل خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو ہم اسی درس کا دوبارہ آغاز کریں گے. اللہ العلی العظیم.